السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں جامعۃ الرشید کراچی کے اندر ایک اجلاس منعقد ہوا امن کمیٹی کے تحت، اور اس میں کئی سارے مسالک اور مذاہب کے لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور اس میں کئی ساری جماعتوں کی نمائندگی بھی تھی، اور اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اور اسی طرح سیاسی سماجی اہم شخصیات اس اجلاس میں شریک تھیں۔ اور اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ایک شیعہ ذاکر عارف حسین وادی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کی توہین یہ اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر ان کی توہین کو حرام لکھا ہے، اور جو لوگ اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، وہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اس شخص نے کہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ازواج مطہرات کا ادب احترام کرتے ہیں، اور اہل بیت کا بھی۔ تو اس شخص نے یہ باتیں اس اجلاس میں کہیں، اور کہا کہ ہم اتحاد کے خواہاں ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اور اتحاد کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اگر ہمیں بلایا جائے تو ہم صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، اہل بیت کی شان بھی بیان کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں اس شخص نے کہی، اور کہا کہ جو لوگ توہین کرتے ہیں یا جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اس شخص نے کہی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ ابھی محرم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں ہوئیں، اور بڑے بڑے شیعہ ذاکروں نے مجالس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کی، گستاخیاں کی، اور اسی طرح وہ باللہ جواد نقوی، اس نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور اس کے علاوہ نعرے بازی ہوئی، سوشل میڈیا پر بہت ساری گستاخیاں ہوئیں، خیرپور کے اندر، سندھ کے اندر کئی ساری جگہوں پر گستاخیاں ہوئیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کے نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے جو پینافلیکس لگے ہوئے تھے ان کو پھاڑا، ان کی توہین کی، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہوئیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان سے یہ اعلان لا تعلقی کریں، اور اس کا اعلان کریں کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اور ان لوگوں پر ایف آئی آر کٹوائیں۔ یہ شیعہ جو ہے وہ ان لوگوں کی ایف آئی آر کٹوائیں اور کہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ شیعہ کی بڑی بڑی کتب ہیں، کشف الاسرار جو خمینی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ مجالس المؤمنین یہ نور اللہ شوستری کی کتاب ہے، اسی طرح اور بڑی بڑی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ حق الیقین ہے، اس کے اندر بھی گستاخیاں ہیں، ازواج مطہرات اور حضرات شیخین کے حوالے سے گستاخانہ جملے ان کتابوں کے اندر ہے۔ احتجاج تبرسی کے اندر جو ہے یہ گستاخی کے جملے موجود ہیں۔ تو ان مصنفین سے بھی آپ جو اللہ تعلقی کا اعلان کریں اور کہیں کہ یہ گستاخ تھے اور یہ گمراہ لوگ تھے، ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کتابیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کتابوں سے اللہ تعلقی کا اعلان کریں اور ان کتابوں کو نظر آتش کریں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ لوگ کریں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بیان کریں۔ تو یہ بات یہ لوگ کہیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ لوگ مخلص ہیں۔ اگر یہ بات نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ فراڈ پر، جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر
اپنا مذہب نہیں بیان کر سکتے تو وہاں پر اپنے مذہب کو چھپاؤ، وہاں پر تقیہ کرو، جھوٹ بولو اور یہ کہو کہ ہم تمام صحابہ کو، اہل بیت کو اور حضرات خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، ہم ان کی گستاخی کو حرام کہتے ہیں، تو یہ تقیہ کر کے یہ بات کہہ دی جائے تو اپنے مذہب کو چھپایا جائے۔ یہ ان کی کتابوں میں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے تقیہ کیا ہے، جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور اپنے مذہب کو چھپایا ہے، اور یہ لوگ کبھی بھی اس میں مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو اگر یہ لوگ سچے ہیں اور ساجد نقوی کا نمائندہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور ساجد نقوی کا بھی اگر یہی موقف ہے تو پھر یہ گستاخیاں کرنے والے کون ہیں؟ ان گستاخوں کے خلاف احتجاج کریں، ان پر ایف آئی آر کٹوائیں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں اور ان کو گرفتار کروایا جائے۔ یہ گستاخیاں کر کے پھر شیعہ مذہب کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ یہ گستاخ شیعہ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں، ان کے جلوسوں میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو اس سے شیعہ مذہب بدنام ہو رہا ہے۔ تو پھر ان لوگوں پر ایف آئی آر کٹوائیں، ان کو سزائیں دلوائیں۔ شیعہ جو اہل سنت کے ساتھ اتحاد کر کے اور متفق ہو کر ایف آئی آر کٹوائیں، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ یہ گستاخ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ان سے لا تعلقی کا اعلان ہے۔ جو شیعہ ذاکر ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو اپنی مجلسوں میں بھی نہیں بلائیں گے، تو باقاعدہ اس کا اعلان کریں، ایف آئی آر کرائیں، عملی طور پر میدان میں آئیں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، مخلص ہیں۔ یہ لوگ تو شیعوں کا نام لے کر گستاخیاں کر کے ان کے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، شیعہ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مذہب کو اگر بچانا ہے، آپ مخلص ہیں اس دعوے میں کہ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صحابہ کی عزت و احترام کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کریں۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی جو شیعہ ذاکر نے جامعۃ الرشید کے اندر کہی ہے۔ تو اس شیعہ ذاکر واقعی اپنی بات میں مخلص ہے تو پھر اہل سنت کے علماء کو بھی بلایا جائے اور ان کو بھی بلایا جائے جو اسپیشلسٹ ہیں اس معاملے میں، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس کے اندر ضرور لکھیں۔ اگر آپ یہ بات اور یہ بیان اور جامعۃ الرشید کا یہ جو پروگرام ہے اس کو آپ سننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک پہ مل جائے گا، آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس شیعہ ذاکر کا بیان بھی وہاں سن سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔